السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر حفوف احسا، معزز سامعین، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، آج بتاریخ 15 جمادی الثانی سن 1434 ہجری مطابق 25 اپریل سن 2013 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعویٰ سینٹر کی نگرانی میں اس بڑے ہال میں ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے تزکیہ نفس. یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج کے دور میں خال بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے باطن کی صفائی، اپنے دل کی اصلاح اور اپنے نفس کے تزکیے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لوگ عام طور سے اپنے دکان کی صفائی، اپنے مکان کی صفائی، اپنے کپڑے کی صفائی، اپنے ظاہر کی صفائی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اپنے باطن کی صفائی پر بہت کم لوگ ملیں گے جو اس جانب توجہ دیتے ہوں. حالانکہ اگر ہمارا باطن پاک صاف ہو، ہمارا دل صحیح ہو جائے تو پھر از خود اس کے اثرات اس انسان پر اور پھر انسانی سماج پر نظر آئیں گے. لیکن اگر ہمارا باطن خراب ہے، ہم اوپر سے جتنا بھی ملمہ سازی کر لیں، مثال ہماری بالکل اس انسان کی ہوگی جس کو کینسر ہو، بڑا خوبصورت لباس پہن لے، بہت سارے غاز و پاؤڈر سے اپنے آپ کو مزین کر لے، لیکن حقیقت میں چہرے پر روحانیت نہیں آ سکتی. موضوع کی اسی اہمیت کی بنیاد پر آج کے لیے یہ متعین کیا گیا ہے. میں شکر گزار ہوں سنٹر کے مدیر، ذمہ داران، سنٹر کے دعات اور مبلغین، مشائخ، بالخصوص ہمارے محترم اور محسن مشفق بھائی شیخ عبدالہادی حفظہ اللہ، شیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ، اور ان تمام ان کے رفقا اور متعاونین کا، بلکہ کہہ لیجیے ہر اس شخص کا میں شکر گزار ہوں جس نے ادنا سا تعاون بھی دیا ہے اس حسین مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے. دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہماری اس مجلس کو کامیاب بنا دے اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، رزق حلال میں برکت کا سبب بنا دے. دینی بھائیوں اور دوستوں، موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، تزکیہ نفس. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر چند نکات کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. تزکیہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تزکیہ
کی شرعی حیثیت کیا ہے، تزکیہ نفس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، تزکیہ نفس کے تعلق سے نبوی منہج کیا ہے، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، کیوں کریں، تزکیہ کے اثرات، ثمرات اور نتائج کیا ہیں، اور بھی باتیں ہوں گی جو ضمناً ہوں گی، اور انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا اور آپ نے سننے میں دلچسپی دکھائی۔ تمہیدی کلمات کے بعد آئیے ہم اس جانب توجہ دیتے ہیں کہ تزکیہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تزکیہ کا لفظ یہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جو کثیر المعانی لفظ ہے، بہت سارے معانی اس کے ہیں، ظاہر اور باطن، اعمال اور افعال، جملہ چیزوں کی اصلاح کے مفہوم کو اپنے اندر یہ سموئے ہوئے ہے۔ عربی زبان میں زے کاف یہ اس لفظ کا اصلی مادہ ہے، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مشتق کے طور پر معنی اس کا ہے صاف کرنا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، بڑھانا، اور بھی بہت سارے معنی ہیں جو اس لفظ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں تزکیہ کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، علماء اسلام نے تزکیہ کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن ان تمام تعریفات کا خلاصہ اور نچوڑ میں اگر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ انسان ایمان اور شعور کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ نفس انسانی کو گناہ کی غلاظت اور گندگی سے نکال کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر ڈال دے، تاکہ وہ نفس انسانی کمال کو، انتہا درجہ کے کمال کو پہنچ سکے۔ یہی عمل کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو، اس لفظ کو اس مفہوم میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کی اصلاح کر لے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اس کا تزکیہ کر لے، اس کو پاک کر لے گناہ کی غلاظت و گندگی سے، تو فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ خود اس پر لوٹے گا، وہ اپنے نفس کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، پلٹ کر کے ہر کسی کو جانا اللہ کے پاس ہی ہے، اور رب نے جو جنت بنائی ہے اس کا راستہ نفس کے تزکیے سے ہو کر کے ہی گزرتا ہے، دل کے اصلاح سے ہو کر کے ہی گزرتا ہے۔ اگر ایک انسان نفس کے تزکیے کے بغیر، اپنے دل کی اصلاح کے بغیر، دل میں تمام قسم کی برائیاں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حرام کی کمائی ہے، اور تکبر ہے، غرور ہے، تمام آفتیں ہیں، دل کی روحانی بیماریاں ہیں، تو پھر میرے بھائیو اور دوستو، آپ لاکھ کوشش کریں، لاکھ بظاہر دیندار نظر آئیں، لیکن رب کی بنائی ہوئی جنت آپ سے کیا ہو جائے گی؟ بہت دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کامیاب وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو گناہ کی غلاظت و گندگی سے کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا، اور اسے پاک صاف کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ کو آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کے بالمقابل تجزیہ کا لفظ بیان کیا ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے بتایا کہ نفس انسانی کو گناہ کی غلاظت اور گندگی سے کیا کر لیا جائے؟ دور کر دیا۔ علامہ زخمشری رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ کی تعریف کرتے ہیں ہی العلاء والنمو بالتقوی، انسان اپنی شخصیت کو جلا بخشے، کس کے ذریعہ سے؟ اخلاق حمیدہ، صفات حمیدہ سے متصف کر کے اسے، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف ڈال کر۔ یاد رکھیں، اگر سینے میں انسان کے جو دل ہے اس میں اللہ کا خوف آ جائے تو برائی سے از خود انسان کو کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دل کی اصلاح نہیں ہو پائی ہے، تو قانون جتنے بھی بنا لیجئے، پولیس جتنے بھی بٹھا دیجئے، پہرے جتنے بھی لگا دیجئے، گناہ سے انسان نہیں رکتا ہے، معاشرے کا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ
کی آیت کریمہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کو جنت کی بشارت بتایا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا، جو ہے پاک کر لیا۔ دوسری آیت ہے یہ، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے نفس کو کامیابی کی طرف لے گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کر لیا، اپنے دل کی جس نے اصلاح کر لی۔ اور کیسے؟ اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھا۔ اللہ کے ذکر کے لیے ضرورت ہے کس بات کی؟ کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت میں جب بندہ لگے گا تو اس کے دل کی از خود اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا کہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ کامیابی اسے ملی من زکاہا، اور ناکامی کسے مل گئی؟ من دساہا، جس نے نفس کو کیا کر دیا؟ آلودہ کر لیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدسیہ کیا چیز ہے؟ ہی النقص بالفجور بالمعاصی، انسان اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اندر کیا کر لے؟ کمی پیدا کر دے، نقص عیوب پیدا کر دے، یہی کیا ہے؟ تدسیہ ہے۔ گویا آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تزکیہ کا عمل دو مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک طرف ایک انسان کو مثبت شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، اور دوسری طرف منفی سوچ سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نجات دلانی ہے۔ ایک انسان نیکی صرف کرتا چلا جائے، ایک انسان عبادت صرف کرتا چلا جائے، ایک انسان ظاہرداری میں لگ جائے اور وہ برائی سے نہ بچے، حسد سے نہ بچے، غیبت سے نہ بچے، چغلی سے نہ بچے، روحانی بیماریوں سے کہہ لیجیے مختصر یہ کہ اگر نہیں بچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں حقیقی معنی میں تزکیہ کا جو عمل ہے وہ کامیابی کے نتیجے کو، کامیابی کے مرحلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اگر آپ ایک طرف اپنے اندر مثبت شخصیت کی تعمیر کر رہے ہیں نیکیاں کر کے، تو دوسری طرف آپ اپنے آپ کو منفی کردار سے اور منفی اعمال سے، ان تمام بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے جو آپ کے دل کو، آپ کے نفس کو پراگندہ کر دیتی ہیں اور اسے ملوث کر دیتی ہیں، ان سے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بچنا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر انسان کی اس دنیا کے اندر دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ہر انسان کی اس دنیا کے اندر میں نے کیا بتایا کہ دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی مناسب غذا کھائے، معقول آب و ہوا اس کے سامنے ہو، ورزش کی جو ضرورت ہے جسمانی طور سے وہ کرے تاکہ وہ جسمانی طور سے کیا رہے؟ صحت یاب رہے، فٹ فاٹ رہے، مناسب رہے وہ۔ اور دوسری ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ روحانی، جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی اور اس کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ کے یہاں جسمانی طور پر آپ کے خوراک میں کوئی کمی ہے تو آپ کا جسم کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے یہاں روحانیت کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے تو اس کی ضرب آپ کے ایمان پر پڑے گی، آپ کی آخرت پر پڑے گی، آپ کی جنت آپ سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر جسم کمزور ہو گیا تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اگر آپ کی روحانی طاقت کیا ہو جائے؟ آپ کی کمزور ہو جائے تو اتنا جتنا نقصان ہوتا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان جسمانی طور سے کمزور ہو جائے، ایک انسان اگر جسمانی طور سے کمزور ہو جائے تو بسا اوقات وہ بیماری کی بنیاد پر اپنے گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں بات آئی ہے کہ ایک انسان کو اگر بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ کیا نام ہے؟ اس سے ہوتے ہیں، مٹتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر کسی اعتبار سے آپ کی روحانیت پہ، آپ کے ایمان پہ ضرب آ رہی ہے، آپ کے روحانیت پر ضرب آ رہی ہے، تو پھر اس سے آپ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن کامیابی کسے ملے گی؟ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی جناب میں کیا ہوگا؟ حاضری دے گا۔ قلب سلیم کون سا دل ہے؟ جس دل میں ایمان ہوگا صحیح معنی میں، جس دل میں ایمان صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ کین و کپٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، کبر و غرور کا سایہ وہاں نہیں ہوگا، حسد اور دنیا کی تمام جو لعنتیں ہیں ان تمام چیزوں سے وہ دل کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اگر
ایسا دل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بشارت دے رہا ہے کہ پھر ایسی صورت میں رب کی بنائی ہوئی جنت آپ کے لیے آپ کا انتظار کر رہی. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے کرسچن برنارڈ. اس نے کہیں لکھا ہے، وہ شخص پہلا انسان ہے جس نے انسانی دل کو، ایک انسان کے دل کو دوسرے انسان کے سینے میں فٹ کیا ہے. میڈیکل سائنس آج بہت آگے جا رہی ہے. جب اس نے دیکھا کہ دنیا اس طرف بھی توجہ دے رہی ہے کہ پلاسٹک کا دل بنا دیا جائے، تو اس نے کہا کہ میڈیکل سائنس کو پلاسٹک کا دل بنانے کی طرف دھیان بھی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ صرف بلڈ کو سپلائی نہیں کرتا ہے بلکہ بہت کچھ ہے. وہی مرکز ہے جہاں سے انسان برائی یا جہاں سے انسان کیا کرتا ہے، بھلائی کو سوچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کا کیا کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، ایک دوسرا سائنٹسٹ ہے، ماہر نفسیات ہے، وہ لکھتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر، سینے کے اندر جو دل ہے، اس کی اصلاح موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعہ نہیں ممکن ہے. سائنس کے ذریعہ پلوٹونیم کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانی دل کے لیے ضرورت ہے تزکیے نفس کی. حقیقی معنی میں اپنے نفس کے اصلاح اور سدھار کی ضرورت ہے، اور اگر ایک انسان ایسا کر لے گیا تو پھر دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی کیا ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی. آئیے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. ایک کسان ہے، ایک کسان پودینہ بوتا ہے یا کوئی اور چیز، دھنیا لگاتا ہے، گوبھی لگاتا ہے، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، لیکن جو اس کا مقصود ہے، جس پودے کو اس نے اگایا ہے، اس پودے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، گھاس مختلف نوعیت کی. اس میں گھاس میں اگر وہ کھاد ڈالے گا تو جس چیز کو اس نے اگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اگ کر کے اس کی ساری طاقت کو کیا کر لے گا، کھینچ لے گا. لیکن ایک عقل مند کسان کیا کرتا ہے، دوسری چیزوں کو نکال کر کے وہاں سے پھینک دیتا ہے تاکہ ساری انرجی کہاں پر خرچ ہو، اسی پودے پر مرکوز ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو، کسان کے اسی عمل کو قرآن کی زبان میں کیا کہا جا سکتا ہے، تزکیے نفس کہا جا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ کسی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے گناہ پر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی اور برائی دونوں کی تمیز دی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے کی کیا کر دی ہے، رہنمائی کر دی ہے. اب بھلائی اور برائی کی اس جنگ میں اگر ایک انسان بھلائی کا ساتھ دیتا ہے اور برائی کو ترک کر دیتا ہے، اپنے یہاں سے جو کچھ بھی معصیت کے کام ہے دھیرے دھیرے ان کو چھوڑتا ہے، ان کو توبہ کرتا چلا جاتا ہے، اور بھلائی کے کام میں اپنے آپ کو لگاتا چلا جاتا ہے، انسان کا یہی عمل قرآن کی زبان میں کیا قرار پائے گا، تزکیے نفس قرار پائے گا. میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ بھی جانتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھیے، واضح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس لیے پیدا کیا. ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہم اس دنیا میں کس لیے آئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو احسن تقویم، جو سب سے بہترین شکل و صورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس شکل میں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرند پرند بنایا، آسمان زمین بنائی. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، ان سارے احسانات کو سامنے رکھ کر کے، اگر ایک شخص اللہ کی عبادت میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اپنے دل سے شرک و بدعت کو نکال دیتا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص اپنے نفس کا کیا کرنے والا ہوا، تزکیہ کرنے والا ہوا. اور اگر اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث کر دیتا ہے، اپنے نفس کو ان چیزوں میں لپت کر دیتا ہے، تو پھر تزکیہ کے عمل سے وہ کہاں ہو گیا، بھٹک گیا، اور بربادی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تزکیہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے. جس طرح سے انسان جب بیماری ہوتی ہے، کوئی غلط چیز جراثیم آتی ہے تو انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے ہاں جب برائیاں آتی ہیں، برائیاں پنپتی جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ دھیرے دھیرے اس کا دل کیا ہوتا جاتا ہے، خراب ہوتا جاتا ہے. اور یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ناطے سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دی وہ نفس انسانی کی اصلاح پر. اس سینے کے اندر جو پایا جانے والا دل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تزکیے کی طرف
اور اس کے اصلاح کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کیا کیا ہے؟ دھیان دیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ لوگوں انسانی جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے جسے آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دل کا نام دیتے ہیں۔ وہ اگر خراب ہو گیا تو پھر سارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے انسان کا؟ اگر وہ فساد کا اڈا بن گیا، اگر وہ برائیوں میں لپت ہو گیا تو شیطان وہیں کبڈی کھیلتا ہے۔ لیکن اگر اس دل کے اندر ایمان ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور نیکیاں ہیں، دیگر کام ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، تو پھر وہیں سے خیر کے سارے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ پھوٹتے ہیں۔ خیر کے سارے دروازے میرے بھائی اور دوستوں وہیں سے کھلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جب وہ درست ہو گیا تو سارا معاملہ درست چلے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القلب ملک والاعضاء جنودہ، دل یہ بادشاہ ہے اور جسم کے سارے اعضاء لشکری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دل یہ بادشاہ ہے، جسم کے سارے اعضاء یہ کس کی حیثیت رکھتے ہیں؟ لشکر۔ اگر دل آپ کا ٹھیک ہے تو لشکر سارا جو آپ کا ہے وہ ٹھیک ٹھاک چلے گا، لیکن اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائیوں اور دوستوں ساری چیز خراب ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہ نفس، ایک انسان کا نفس ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس کی 2 قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، جب انسان کا دل تزکیہ کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو پھر وہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جس کے لیے جنت کی کیا کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ بشارت دے رہا۔ لیکن وہی نفس جب شرکس ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی وعید اور دھمکی سناتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر انسان کے ہاں انسان کا نفس ہے، اور اس کے بعد بیچ میں دل ہے، اور اس کے بعد روحانیت ہے۔ یہ دل آپ کا جس قدر نفس سے جڑتا جائے گا اسی قدر شیطانی بنتا چلا جائے گا، اور یہ نفس آپ کا، یہ دل آپ کا جس قدر روح سے جڑتا جائے گا اسی قدر اس دل کے اندر اللہ کا خوف کیا ہوتا جائے گا؟ جی ہاں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بھی اندھے ہیں، جو دیکھتے تو ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ جی ہاں، اگر انسان کے دل میں تاریکی آ جائے، شیطان کا بسیرا ہو جائے، نفس کی پرستش ہو جائے، نفس کا انسان پجاری ہو جائے، جو نفس کہے وہ کرنے لگے، شرعی قوانین اور ضوابط سے آزاد ہو جائے، تو پھر ایسے انسان کے دل میں جو تاریکی ہوتی ہے وہ آنکھ کی تاریکی سے کہیں زیادہ خطرناک تاریکی ہوتی ہے۔ پھر وہ ظلمت ایسی ظلمت ہوتی ہے کہ انسان کو لے جا کر کے اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، اور جب بھلائی کرتا ہے تو جی ہاں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے دل کی اصلاح اور اپنے نفس کے تزکیے پر توجہ دینی چاہیے، کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بغیر کامیابی نہیں، اس کے بغیر رب کی بنائی ہوئی جنت نہیں مل سکتی۔ تزکیہ کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا، وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا نفوس کا تزکیہ کرنا، دلوں کا کیا کرنا؟ اصلاح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے آسمان سے کتابیں بھی نازل کی۔ قرآن مجید کی بہت مشہور سورہ ہے سورہ اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل توثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم
وہ موسیٰ۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کامیابی اسے مل گئی جس نے اپنے نفس کا اصلاح کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے اندر اپنے باطن کو کیا کر لیا، جلا بخش دیا۔ اور آگے بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے آسمان سے نازل کیے تھے اس میں بھی اس بات کی تاکید موجود ہے، اور اسی بات کی تاکید حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی آسمان کی صحیفوں کی شکل میں یا توریت کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اسی بات کی تاکید کی کہ جا کر کے اپنے ماننے والوں کو، انسانوں کو انسانیت کا درس دیں، ان کے دلوں کی اصلاح کر دیں اور ان کے نفس کی تطہیر اور ان کے نفس کا کیا کر دیں، تزکیہ کر دیں۔ قرآن مجید پڑھیے، خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے اذهب الى فرعون فانه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب دل اللہ کے خوف سے عاری ہو جائے، تزکیہ نفس سے محروم ہو جائے، دل کی اصلاح سے انسان کیا ہو جائے، بہت دور ہو جائے، تو پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ وہ باغی اللہ ہی کا نہیں، اللہ کے بندوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے فرعون جیسے ظالم کے پاس۔ کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے؟ تاکہ وہ فرعون کیا کر لے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے، تاکہ فرعون کو تزکیہ نفس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام طریقہ بتا دیں، اسے تزکیہ نفس کے لیے اس کو تاکید کر دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن خصوصیت کے ساتھ اس بات کو بتا رہا ہے۔ اب آپ ذرا خود ہی غور کریں کہ اگر نزول کتب سماعیہ کا مقصد نفوس کا تزکیہ ہے، اگر بعثت انبیاء کا مقصد نفوس کا تزکیہ ہے، تو پھر نفوس کے تزکیے کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید آپ پڑھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا صحابی آتے ہیں، مقصد ان کا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، تزکیہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور مقصد تھا، لوگ اور آئے تھے، قوم کے بڑے لوگ آئے تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں محبوبانہ انداز سے اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ پلا رہا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ کتنا اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اندھا آدمی آیا تھا، اس نے توجہ نہیں دی، شاید وہ اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا۔ تو گویا نفس کی اصلاح، دل کی اصلاح، باطن کی اصلاح، اپنے قلب کی تطہیر، یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی اور دوستو۔ بلکہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، ابو الانبیاء کہے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مقصد اس کا بھی کیا ہے؟ اس دینی مجلس کا انعقاد کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ نفس انسانی کو گناہ کی غلاظت اور گندگی سے نکال دیا جائے، اس کے دل کی کیا کر دی جائے، اصلاح کر دی جائے، اس کے اندر ایمان اور توحید، شرک اور کفر اور بدعت کی جگہ پر اس چیز کو کیا کر دیا جائے، اسے سمجھا دیا جائے۔ یہی مقصود ہے تمام زندگی کا، تمام دعوت کا، جد و جہد کا خلاصہ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ایک طرف، اور دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ اکبر، کیا مقصد ہے؟ اللہ کا نبی سیدنا خلیل خود اس دعوت پر لگے ہوئے ہیں، اس کام پر لگے ہوئے ہیں اپنے ماننے والے متبعین کے لیے، لیکن دعا بھی اس بات کی کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ جس طرح ایک باپ اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے سوچتا ہے کہ میں نے بیٹے ہی کو نہیں، میں نے پوتے کو بھی سنبھال دینا ہے، تاکہ ہمارا خاندان نیکی کے راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف دعا اس بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ان میں ایسا نبی بھیج جو ان کے نفسوں کا کیا کرے، تزکیہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں، قرآن پڑھیے، اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا، مقصد وہی تاکہ ہماری آیتیں پڑھیں اور تمہارے نفسوں کی، تمہارے دل کی اصلاح کر دے۔ تمہارے لیے ہم نے اس دعا کو، تمہاری دعا کو کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام انبیاء کی زندگی کا یہی مقصد۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
سب سے پہلے جس بات کی طرف توجہ دی وہ انسانی دلوں کی تطہیر تھی، انسانی دلوں کی اصلاح تھی، نفوس بشری کا تزکیہ تھا، اس کا اصلاح تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بات فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ اکبر! غور فرمائی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے بھیجا نبی امیوں میں انہی میں کا، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر کے انہیں سنائے اور ان کے دل کا کیا کر دے، ان کے نفسوں کا کیا کر دے، تزکیہ کر دے۔ اس آیت میں ایک چیز غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری صورتیں جو دوسری آیتیں ہم نے مختلف مقامات کی آپ کے سامنے پڑھیں، اس میں بھی کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ نفس کو پہلا نمبر نہیں دیا ہے۔ کسی آیت میں دوسرے نمبر پر ذکر ہے تو کسی آیت میں اس کا ذکر کہاں جا رہا ہے؟ تیسرے نمبر پر جا رہا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر فرما رہا کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر کے سنائے اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ میرے بھائی اور دوستو، تین باتیں اس میں اس آیت کے اندر ضرور کہی گئی ہیں کہ نبی، آخری نبی کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد، بھیجے جانے کا مقصد تین چیزیں تھیں: قرآن مجید کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہونے میں دیر نہیں لگے گی کہ اصل ٹارگٹ، اصل مقصد تھا دل کی اصلاح، اور رہا مسئلہ قرآن مجید کی تلاوت، رہا مسئلہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر، تدبر، فہم، کتاب و حکمت کی تعلیم، تو یہ دونوں چیزیں یہ وسیلے کی اہمیت رکھتی ہیں، وسیلے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ گویا قرآن مجید پڑھ کر کے کیا کیا جائے گا؟ اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے نفس کا کیا کر دیں؟ آپ تزکیہ کر دیں، ان کے دلوں کی کیا کر دیں؟ اصلاح کر دیں۔ اس لیے کہ جب دل بگڑ جائے گا تو سارا معاملہ کیا ہو جائے گا میرے بھائیوں؟ جیسا کہ میں نے کہا، سارا معاملہ ایک انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک چیز یہاں اور غور کرنے کی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آیتوں کے اندر تزکیہ نفس کا ذکر پہلے مقام پر نہیں کیا ہے، بلکہ تزکیہ نفس کا ذکر یا تو دوسرے نمبر پر کیا ہے یا پھر لاسٹ میں کیا ہے۔ دراصل اگر ایک شخص نفس کے تزکیے کے بغیر قرآن مجید کو پڑھے گا، نفس کے تزکیے کے بغیر کسی اور چیز کو کرے گا، تو اس کا حقیقی فائدہ جو اس کو ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو جب اللہ کی کتاب کو ایک انسان تلاوت کرے گا تو اس سے اس کا دل کیا ہوگا؟ نرم پڑے گا، دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سختی کو اگر کسی چیز کے ذریعہ بدلا جا سکتا ہے تو ان چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے میرے بھائی اور دوستو؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ چیز آئے کہ ایک انسان قرآن مجید کو سمجھتا نہیں، مجرد تلاوت سے تو ثواب سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس سے دل متاثر ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ایک مسلمان، ایک مومن قرآن مجید کو اس تصور کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعہ آیا، اور اسی کلام کو وہ اپنی زبان سے کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے، تو ایک رشتہ روحانی بنے گا، اور یقینی معنی میں اس انسان کا دل کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا۔ اور میں بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت اپنے نفس کے تزکیے کے بغیر کرنے لگے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر تدبر کرنے لگے، اور نفس کا تزکیہ نہ ہو، نفس کے اندر غلاظت و گندگی بھری ہو، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن مجید کی آیات کو خراج چڑھا چڑھا کر کے شرک و بدعت کی دلیلیں فراہم کی جائیں گی۔ جی ہاں، آج دنیا کو دیکھیے، ایک غلط عقیدے کا انسان، نام لینا کوئی فائدے کی چیز نہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب قرآن پڑھتا تو اس کو اپنے مکتب فکر کی ساری دلیلیں نظر آتی، عیسائی ہو، مسیحی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، فلان ہو۔ یہی وجہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل کا تزکیہ کیے بغیر قرآن مجید کو پڑھنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی تبلیغی نصاب تھا اللہ کے رسول کا، یہی تزکیہ نفس کا نصاب تھا اللہ کے رسول کا،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی سماج کا، اس انسانی معاشرے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی تھی، جو معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، جو معاشرہ کفر میں ڈوبا ہوا تھا، جو معاشرہ بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، جو معاشرہ گناہ کرتا نہیں تھا بلکہ گناہوں کو کیا کرتا تھا؟ ایجاد کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی کیا کری ہے؟ اصلاح کری ہے، اس معاشرے کی طرف توجہ دی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے دلوں کی اصلاح کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی ہے، اور ایسے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی اصلاح فرمائی، ایسے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی تطہیر فرمائی، ان کے نفوس کی تربیت کی، کہ پھر وہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر امت کے لیے، انسانیت کے لیے مثال بن گئے۔ چلتے زمین پر تھے لیکن آسمان سے ان کے جنتی ہونے کی کیا آتی تھی؟ بشارتیں آتی تھیں۔ وہ آپس میں لڑتے تھے، لیکن جب ایمان کی دولت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، قرآن مجید کی تعلیم سے، قرآن مجید کے زیور سے جب وہ اپنے آپ کو انہوں نے آراستہ کیا، تو پھر ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور جب دل کی دنیا بدل گئی تو وہ پھر میرے بھائی اور دوستو آج خود بدل گئے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں لوگ تزکیے کے نام پر بہت سارے خرافات کرتے ہیں، تزکیے کے نام پر لوگوں نے مختلف چیزیں پیدا کر دی ہیں، اور تزکیے کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں گے، انسانی تاریخ کو بھی پڑھیں گے، دنیا کے اندر پائے جانے والے دیگر مذاہب کو بھی اگر دیکھیں گے آپ، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ہر مذہب میں تزکیے نفس کی اہمیت دی گئی۔ ان کے ماننے والوں نے تزکیے نفس کی طرف اپنے ماننے والوں کو توجہ دلائی، لیکن ناکامی رہی ان کے حصے میں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک برتن خود نجس ہو تو اس میں ڈالی جانے والی چیز کیا پیدا ہوگی؟ چونکہ ان کا نظریہ ہی، ان کا عقیدہ ہی، ان کی سوچ ہی غلط تھی۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جو طریقہ دیا تزکیے نفس کا، دل کی اصلاح کا، وہ طریقے اتنے زیادہ سخت تھے کہ ان میں کی اکثریت دین سے ہی برگشتہ ہو گئی۔ کچھ مجنونی طبقہ تھا جو اس طرف چل پڑا، اور وہ کھلا ہوا ننگا دھڑنگا شیطان کی شکل میں کسی ندی کے کنارے اگڈ کے نام پر، کسی کمبھ کے نام پر آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے وہ طریقہ نہیں دیا۔ اسلام نے طریقہ دیا کہ تزکیے نفس کے لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑا جائے، سماج میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، ان کو نپٹاتے ہوئے اپنے نفس کی آپ کو کیا کرنی ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ مذہب اسلام نے جو تصور اور نظریہ دیا تزکیے نفس کے تعلق سے، وہ نفس کے کچلنے کا نہیں ہے کہ نفس کو بالکل کچل دیا جائے، نفس کو بالکل مار دیا جائے، بلکہ ایک انسان، میں نے جیسا کہ کہا کہ تزکیے نفس کا مفہوم جو اسلام میں ہے کہ ایک طرف برائی سے رکا جائے اور دوسری طرف اپنے آپ کو بھلائی کے زیور سے کیا کیا جائے؟ دھیرے دھیرے آراستہ اور پراستہ کیا جائے۔ ہمیں شکایت بھی نہیں ان لوگوں سے، نہ میں اس میں ٹائم دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے تعلق سے زیادہ، جو ہمارے عقیدے اور نظریے کے مطابق بہت دور ہیں ہم سے، لیکن شکایت ہمیں ان لوگوں سے ضرور ہے۔ شکایت ہمیں ان لوگوں سے ضرور ہے جنہوں نے مذہب اسلام کو، جو دین ایک تھا، جس کا نبی ایک تھا، قرآن ایک تھا، کعبہ ایک تھا، مختلف جماعتوں اور گروہوں میں بنا دیا، اور تزکیے نفس کے تعلق سے ان لوگوں نے مختلف نصابیں تیار کر ڈالی، مختلف فارمولے بنا دیے، جو سارے کے سارے فارمولے نبوی منہج سے ہٹ کر کے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی زندگی کے ہر میدان میں کی ہے۔ تزکیے نفس کے تعلق سے، دلوں کی اصلاح کے تعلق سے کوئی اور طریقہ ہم کر بیٹھیں، بدعت اور خرافات ہماری زندگی میں آ جائیں، تو پھر اس سے تزکیے نفس نہیں ہوگا، بلکہ نفس ہمارا اور کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا، ہمارا نفس اور خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری ہر ممکن یہی کوشش ہونی چاہیے، ہر ممکن ہماری یہی توجہ ہونی چاہیے کہ کوئی کام ہماری زندگیوں میں، ہمارے اعمال میں ایسا نہ ہو جائے جس کی بنیاد پر ہمارے اچھے بھلے اعمال بھی کیا ہو جائیں؟ خراب ہو جائیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آج لوگوں نے تزکیے نفس کے تعلق سے غیر قوموں کی طرح وہی حرکتیں، درگاہیں، مزار، خانقاہیں، اور انسانوں سے کٹ کر کے ہو ہا کی ضربیں، اور نہ معلوم کیا کیا چلے، اور فلاں فلاں ولی بننے کے نام پر، اور کس کے نام پر، کوئی بھوک اور پیاس، کوئی سوکھی روٹی کھانا۔
میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے طریقے باطل ہیں۔ طریقہ پھر کیا ہے اسلامی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تزکیہ نفس کے تعلق سے یا دل کے اصلاح کے تعلق سے آپ کے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی کہ آخر وہ کیا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو رسالت کے بعد کی زندگی ہے 23 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارا، 10 سال مدینہ میں۔ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے نفوس کی تزکیہ کیا، ان کے دلوں کی صفائی کی، مختلف انداز اور مختلف طریقے اپنائے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، نصاب جو کچھ تھا رسول کے پاس وہ رب کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب قرآن کی شکل میں یہی تعلیمی نصاب تھا، یہی تبلیغی نصاب تھا، یہی تزکیہ نفس کا نصاب تھا۔ اور اسی نصاب سے میرے بھائیوں اور دوستو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے دلوں کی اصلاح جو آپ نے کی، سب سے پہلے دل کی طرف توجہ دیا، اور سب سے پہلے اس دل کے اندر عقیدہ صحیح کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، آپ نے اس دل کے ان دنوں کے اندر شرک و کفر کی جگہ پر اللہ کی توحید کو بٹھانے کی کیا کری تھی؟ کوشش کی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں میں رک کر کے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب تزکیہ نفس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے بیانات سن رہے ہیں تو یقینی بات ہے آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی پریشانی بھی بہت عجیب ہے، بیماریاں جو غیروں کی تھیں ہمارے اندر آ گئیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جذبہ تو بھڑکے گا، لیکن ایک انسان کو کیسے اپنے نفس کا تزکیہ کرے یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، اگر مریض کے علاج کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر قبرستان آباد کر دیں گے۔ آپ بندوق چلانا نہیں جانتے ہیں اور بندوق کو اٹھا لیں، بندوق چلا دیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ نبوی منہج کیا تھا، اور نبوی منہج کے تعلق سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ 2 لفظوں میں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوی منہج تزکیہ نفس کے تعلق سے یہ تھا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں سب سے پہلے آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک انسان کا عقیدہ غلط ہو، ایک انسان کی زندگی میں بدعت ہو، ایک انسان کی زندگی میں خرافات ہو، ایک انسان کی زندگی میں رسم و رواج ہو غیر قوموں کی، یقین مانیں ایسا انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے نفس کو کیا کر لے گا؟ اور گندہ کر لے گا۔ اس لیے مسلمانوں، تم اس بات کو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرو کہ بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ صحیح عقیدہ جب تمہارے اندر ہوگا اور پھر تم تزکیہ نفس کے تعلق سے اس میں کوئی چیز ڈالو گے اس برتن کے اندر، تو اس کا نتیجہ بھی، اس کا ثمرہ بھی تمہارے سامنے اچھا آئے گا۔ عقیدے کی جب تم اصلاح کر لو، اپنے نفس کی اصلاح کے تعلق سے اگر اپنے نفس کے تزکیہ چاہتے ہو، اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہو، تو پہلے اپنے عقیدے کی کیا کر لو؟ اصلاح کر لو۔ کہاں کمی ہے، کہاں سیندھ لگا ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے عقیدے میں کہاں خرابی ہے، کتابیں پڑھیے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے رجوع کیجئے، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد اپنے عقیدے کے کیا کریے؟ اصلاح کیجئے۔ اور جب عقیدے کی اصلاح آپ کی ہو جائے تو پھر تزکیہ نفس کے لیے دوسری بنیادی ضرورت ہے عبادت۔ اور عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس میں تمام کی تمام ساری کی ساری عبادتیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں اس کے اندر کیا ہو جاتی ہیں؟ داخل اور شامل ہو جاتی ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری عبادتیں کتاب و سنت کے دائرے میں ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو تزکیے کے نام پر کوئی ایسی عبادت کریں جس کا تعلق بدعت سے ہو، جس کا تعلق خرافات سے ہو، جس کا تعلق کسی ایسی چیز سے ہو جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو پھر آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا بلکہ تجزیہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے نفس کو اور ہی زیادہ کیا کر دو گے؟ آلودہ کرو گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عقیدے کی اصلاح کے بعد نفس کے تزکیے کے لیے، انسانی دل کی اصلاح کے لیے عبادت کی ضرورت ہے، اور عبادت میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ صلاح، 5 وقت کی نماز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا کیا کر لیا؟ تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ
फसल्ला। गोया नमाज ये एक इंसान को, एक बंदे को अल्लाह से क्या बना देती है, करीब कर देती है। और जब बंदा अल्लाह से करीब हो जाएगा, नफ्स जो उसका सख्त था जब वो नरम पड़ जाएगा, तो फिर उसके दिल की इस्लाह और उसके नफ्स की इस्लाह क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज ये बेहयाई से और आपको मुनकरात से क्या करेगी, रोकेगी। और भी आयात हैं, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, मुतअद्दिद आयात हैं मेरे भाई और दोस्तों। और नमाज में मैंने आपसे कहा कि 5 वक्ता नमाज, और उसके बाद अगर एक इंसान तहज्जुद गुजार हो जाए, रात की तारीकियों में अपने गुनाह को सोच करके इंसान अल्लाह की जनाब में उठ जाए, तो फिर उसको अपने नफ्स के तज़किये में और ज़्यादा क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, और उसको ज़्यादा तौफ़ीक़ हासिल होगी, और एक इंसान उसमें उसको लज्जत भी मिलेगी। याद रखें, अगर एक इंसान के नफ्स का तज़किया हो जाता है तो उसे इबादत में मज़ा आने लगता है, और जब एक इंसान को इबादत में मज़ा आने लगे तो फिर जान लीजिए कि उसका नफ्स वही हो गया जिसे शरीयत की ज़बान में नफ्स मुतमइन्ना कहा गया है। और अगर एक इंसान गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद उसे हया भी नहीं, शर्म भी नहीं, ज़मीर उसका झिझोड़ता भी नहीं है, तो जान लीजिए कि उसका नफ्स तज़किया के बजाय लिप्त हो चुका है गुनाहों में और ख़राब हो चुका है, और उसके अंदर से ज़मीर और एहसास सारा का सारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक इंसान को अपने नफ्स की इस्लाह के लिए अक़ीदे के बाद बारी आती है इबादत की, और इबादत में सबसे अहम दर्जा क्या चीज़ है, नमाज का सहारा ले। 5 वक्ता नमाज पहले पढ़े, और अगर अल्लाह की तौफ़ीक़ हो तो वो तहज्जुद भी पढ़े। मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा। नमाज के बाद बारी आती है किस चीज़ की, ज़कात की। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, चाहे वो वाजिबी ज़कात की शक्ल में हो या नफली सदक़ात व खैरात की शक्ल में हो। एक इंसान के नफ्स को अपनी इस्लाह करने में, अपने नफ्स की तज़किया करने में एक इंसान को इससे मदद मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जब एक इंसान माल को ख़र्चा करता है तो उसका दिल नरम होता जाता है। माल के तई जो मोहब्बत होने की बुनियाद पर इंसान के दिल में सख्ती आ जाती है, वो सख्ती उसकी क्या हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। वअम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा। अगर एक शख्स इंसान अल्लाह के रास्ते में देने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। अल्लाह के रास्ते में माल देने से जहाँ माल में तज़किया हो जाता है, वहीं इंसान के नफ्स में भी तज़किया करने के लिए उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला रास्ते क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो माल अल्लाह के रास्ते में जब देगा एक इंसान तो उससे क्या होगा, बंदा अल्लाह की तरफ लपकेगा, और जब अल्लाह की तरफ लपकेगा दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर कम होगी, तो फिर ऐसी सूरत में अपने नफ्स की इस्लाह उसके लिए क्या होगी मेरे भाई और दोस्तों, मुमकिन हो सकेगी। आप इबादत जो फ़राइज़ हैं उनमें से रोज़ा है, रोज़े को ले लीजिए। मैं मुख्तसर अगर कहूँ तो दीन के जितने भी अहकाम हैं, जितने भी फ़राइज़ हैं, जितनी भी इबादतें हैं, सारी इबादतों का खुलासा निचोड़ ये है कि आपके नफ्स का क्या हो जाए, तज़किया हो जाए। रोज़ा एक इंसान जब रखता है तो रोज़े की हालत में एक इंसान अपनी निगाह की क्या करता है, हिफाजत करता है। अपने रोज़े को ख़राब ना हो जाए। किसी ने कहा ये टेलीविज़न देख लीजिए, कहता भाई मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सियाम जुन्ना, रोज़ा ये क्या है, ढाल है। हालत रोज़ा एक इंसान बेहुदा कलामी से अपने आप को बचाता है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने के साथ साथ अपने कान की हिफाजत फरमाता है, अपने आँखों की हिफाजत करता है, हर उस काम से बचने की कोशिश करता है जो काम उसके रोज़े को क्या करें, ख़राब कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज, जो शादी की ताकत रखता हो वो शादी कर ले। वमन लम यस्तति, अगर किसी के पास शादी के ताल्लुक़ से जिस्मानी क़ुव्वत तो है लेकिन माल नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, फ़अलैहि बिस्सौम, रोज़ा रखेगा। फ़इन्नहु लहु विजा, ये रोज़ा उसके लिए क्या बन जाएगा, ढाल बनेगा, उसकी नफ्स की तहज़ीब करेगा। तो एक इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाता है, नफ्स के अंदर बहुत सारे फसाद पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने की हालत में अपने कान की हिफाजत करता है, अपने नाक की हिफाजत करता है, सारी चीज़ों की हिफाजत करता है, तो ये सारी चीज़ें उसे ये एहसास भी दिलाती हैं कि इस्लाम का रोज़ा जो कलमे तौहीद
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके एक इंसान ने कबूल किया है, वो रोज़ा जो ज़िंदगी का रोज़ा है। और जो हौज़ कौसर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पानी पी करके हम रोज़ा तोड़ेंगे, उस रोज़े की भी हमें हिफाजत हमारे लिए क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप अपने नफ्स का तज़किया चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपके लिए जहाँ ज़रूरत है नमाज की, जहाँ ज़रूरत है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की, वहीं पर आपके लिए ज़रूरत है किस बात की कि आप कसरत से नफली रोज़े रखें। ये रोज़े आपके लिए बहुत ही मुफीद बनेंगे इस काम के ताल्लुक़ से कि आपके नफ्स की और आपके दिल की क्या हो जाए, इस्लाह हो जाए। अल्लाह के घर का हज, फ़कीरी का भेष बना करके, दुनिया की नेमतों को छोड़ करके, कब्र की 2 चादरें पहन करके, बाल बच्चों से भी जुदाई अख्तियार करके, पैसा खर्च करके एक इंसान जब अल्लाह के घर आता है तो फिर किस लिए आता है? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये इंसान के दिल में अल्लाह का तक़वा इससे पैदा होता है। अगर एक इंसान ये काम करता है तो फिर इससे उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, और फिर उसके बाद उसके लिए अपने नफ्स की इस्लाह और अपने दिल की इस्लाह क्या हो जाती है, रूहानियत के ज़ेवर से वो माला माल हो जाता है, और फिर वो इन चीज़ों के बदौलत अपने नफ्स की, अपने दिल की क्या कर लेता है, इस्लाह कर लेता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि शायर अल्लाह में से दरगाहें नहीं हैं, खानकाहें नहीं हैं, जहाँ लोगों ने बैठ करके लोगों के ईमान और अक़ीदे को बिगाड़ने का जो है क्या कर लिया है, पूरा इंतज़ाम कर लिया है। वहाँ कोई चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन आपकी गाढ़ी कमाई की दौलत वो हड़प कर लेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वो इबादतें हैं जिनको इस्लाम ने फ़रीज़े की शक्ल में आप पर लागू किया है, लेकिन वहीं पर और भी इबादत है जो फ़र्ज़ और वाजिब नहीं, लेकिन उनकी अहमियत है। अगर उन चीज़ों को आप अपनाते हैं तो उससे आपको अपने नफ्स की इस्लाह में और अपने दिल की इस्लाह में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है अल्लाह का ज़िक्र। आप जानते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को क्या मिलता है, इत्मीनान मिलता है। अल्लाह का ज़िक्र जब कसरत के साथ एक इंसान करता है तो कसरत ज़िक्र से अल्लाह तबारक व तआला के राह का राही बन जाता है इंसान। अल्लाह से उसका क्या हो जाता है, रिश्ता मजबूत हो जाता है। और इंसान कसरत ज़िक्र की बुनियाद पर, कसरत ज़िक्र की बुनियाद पर जब तक वो उसकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर होती है, गोया वो नेकियां, करेंसी आखिरत की गिनना होता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, एक इंसान को अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करनी चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र जब करता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह का ज़िक्र जब किया जाएगा तो दिल भी मुतासिर होता है और ईमान भी उसका क्या होगा, मुतासिर होता है। तो एक इंसान को कसरत से अल्लाह का क्या करना चाहिए, ज़िक्र करनी चाहिए, और अपने आप को बेजा कामों के अंदर, जो सीरियल के नाम पर और ख़बरों के नाम पर, नामालूम किन किन खुराफातों के नाम पर, जहां हम बैठ करके अपने आप को जो है अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, और इज़्ज़त व शराफत पर जहां बट्टा लग जाता है, उन तमाम जगहों से हट करके अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में अगर आप लगाएंगे तो फिर इससे आपका नफ्स अम्मारा के बजाय क्या बन जाएगा, नफ्स मुतमइन्ना बनेगा, और आपको अपने दिल की इस्लाह की क्या मिलेगी, तौफ़ीक़ मिलेगी। मेरे भाई और दोस्तों, साथ ही साथ ज़िक्र है कि कबील से दुआ है। एक इंसान को कसरत से दुआ करनी चाहिए, और इस बात की भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसके नफ्स की इस्लाह कर दे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें आप। रसूल करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के तज़किये के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल की इस्लाह कर ले, ऐ अल्लाह हमारे नफ्स के तज़किया कर दे, उसकी इस्लाह कर ले, उसको सही रास्ते पर लगाए रख। आपको मालूम है कि क़ुलूबुल इबाद बैन असाबिर रहमान है, बंदे का दिल अल्लाह के 2 अंगुलियों के दरमियान है, जैसे चाहे अल्लाह तबारक व तआला उसको बदल देता है। एक इंसान का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, शैतान है। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। इंसान के 2 बड़े दुश्मन हैं, कौन बताएगा कौन कौन? एक दुश्मन है जो बाहर है, वो है शैतान, और एक दुश्मन है जो अंदर है, वो कौन है, उसका नफ्स। शैतान जो हमारा दुश्मन है, उस पर हम कैसे कब्ज़ा करेंगे? मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मेरे भाइयों और दोस्तों कि एक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, शैतान। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है, इज़ा ज़करल्लाह खनसा, शैतान रुस्वा और ज़लील हो जाता है,
اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یوسوس فی صدور الناس، ہر انسان کے دل میں شیطان وسوسہ کرتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ انسان کو شیطان مجبور کر کے گناہ کروا نہیں سکتا۔ ہم اور آپ گناہ پر مجبور نہیں ہیں، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم نے نیکی کے مقابلے میں بدی کو اپنایا یا بدی کے مقابلے میں ہم نے نیکی کو اپنایا، نیکی کے مقابلے میں بدی کو اپنایا، اپنے نفس کو ہم نے کیا کر دیا؟ لپت کر دیا، اور بدی کے مقابلے میں جب ہم نے نیکی کو اپنا لیا تو ہم نے اپنے نفس کا کیا کر لیا؟ تزکیہ کر لیا۔ قیامت کے دن شیطان اللہ کے سامنے یہ کہہ کر کے بری ہو جائے گا کہ اے اللہ، ہم نے ان کے دل میں صرف وسوسہ ڈالا تھا، انہیں ہم نے مجبور نہیں کیا تھا۔ لیکن کون انسان شیطان کے وسوسے کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے؟ وہی جس کا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ نفس سے یا روحانیت سے؟ جس کا دل روحانیت سے جڑا ہوا ہوگا، دعا سے جڑا ہوا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت سے جڑا ہوا ہوگا، اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہوگا، عبادت و ریاضت اور اللہ کی صحیح بندگی سے جڑا ہوا ہوگا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، ایسے انسان پر شیطان کا وسوسہ کارگر نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسان دن بھر بیٹھ کر کے جو ہے ٹیلی ویژن پر اور مختلف خبروں کے بہانے گناہ کی کن کن وادیوں میں بھٹکتا رہے گا، اور جب آئے گا نماز میں تو سجدہ ریز ہو کر کے کہے گا اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے آنکھوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ میرے عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، میرے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے، اور پھر پلٹ کر کے جائے گا، دیکھے گا کیا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر ایسے انسان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ایسا انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا، بلکہ نفس کے تزکیے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اور جب اللہ کے ذکر میں اگر آپ اپنے آپ کو لگا دیں گے تو پھر ایسی صورت میں نفس پر جو گرفت ہے آپ کی، وہ کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ آپ نفس کے بندے نہیں بنیں گے۔ سب سے بہت بڑی نعمت ہے یہ انسان کے لیے کہ ایک انسان نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر کے اللہ کی غلامی میں چلا جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں، رسول کی پیروی میں، تابعداری میں اپنے آپ کو لگا دے۔ نفس کی پیروی جو انسان کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفس کی اصلاح کبھی بھی نہیں کر پاتا ہے، اپنے دل کی اصلاح وہ کبھی بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں ضرورت ہے آپ کو عبادتوں کی، وہیں ضرورت ہے آپ کو تزکیہ نفس کے لیے اللہ کے ذکر کی، اور ساتھ ہی ساتھ ضرورت ہے کس بات کی کہ آپ اللہ سے اس بات کی دعا بھی کریں، اور خاص طور سے جو قبولیت کے اوقات ہیں، خصوصیت کے ساتھ ایک انسان ان اوقات میں اللہ سے سجدہ ریز ہو کر کے اپنے نفس کے تزکیے کا، اپنے دل کی اصلاح کی بھیک مانگے کہ اے اللہ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، اور اس دل کو تو اپنی بندگی پر کیا، اپنی اطاعت پر کیا کر دے، لگا دے، ورنہ ایک انسان کب بگڑ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں اور دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ کو دل کی جو روحانی بیماریاں ہیں جتنی بھی، ان کے بیان کا یہاں موقع نہیں، ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کے ذریعہ اور ایک ایک گناہ کو چھوڑ کر کے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے جانا ہوگا، ورنہ ایک طرف آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی ہیں، سینے میں حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، کبر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اور یہی نہیں بلکہ حرام کی کمائی بھی ہے، اور مال مفت دلے بے رحم، اور نامعلوم کہاں کہاں اس کا خرچ بھی ہے۔ یہی نہیں، دین کے نام پر آپ اپنا پیسہ بدعت اور خرافات کے رواج دینے میں بھی لگا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر ایسی صورت میں آپ یہ جان لیجئے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے نفس کی اصلاح میں، آپ کے نفس کے تزکیے میں، آپ کے دل کی اصلاح میں اور چیزیں یہ رکاوٹ پیدا ہو جائیں گی، بلکہ یہ چیزیں اور فساد کا باعث ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک انسان کو اگر اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور بلا شبہ یہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے باطن کو ٹھیک کرے، یہ ہر انسان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گناہوں سے نفرت کرنی ہوگی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، تفنى اللذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خیر فی لذت من بعدها النار۔ اللہ اکبر۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ میں بھی لذت ہے،
لذت پاتا ہے، لیکن چند منٹوں کی لذت کے مقابلے میں اگر عقل سے کام لیوے تو ذرا سوچے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے عزت و شرافت کا بٹا لگ جاتا ہے۔ انسان کی خاندانی وجاہت، پرسنالٹی، زندگی بھر کا معاملہ، ایک معاملہ لیکیج ہو جائے، سارا کا سارا دھڑام سے گر جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے منتری، منسٹر، زندگی پوری گزاری، حیثیت بنائی، جب پتہ چل گیا معاملہ ایسا ہے، فلان ہے، تو سارا کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، شاعر کہتے ہیں کہ انسان لذت بڑے بڑے گناہ کر کے خوب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس گناہ کے بعد اس کے حصے میں کیا آتا ہے؟ ننگو آر کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتا ہے۔ اور انسان ایسی لذت حاصل کرنے کے بعد کیا فائدہ اس انسان کے لیے جس کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی آگ موجود ہو جہنم کی شکل میں، نارن تلظا لا یصلاھا الا الاشقى۔ بدبختوں کو اس میں، گناہوں کو اس میں، جنہوں نے مختلف گناہ، نہ شرمگاہ کی حفاظت کی، نہ زبان کی حفاظت کی، نہ آنکھ کی حفاظت کی، نہ کان کی حفاظت کی، دین کے نام پر بڑے بھاری باتیں ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا جہاں دینی کاز آپ کریں وہیں ضرورت ہے کہ نفس کی اصلاح بھی ضرورت ہے، تاکہ وہ بیماریاں جو آپ کے دل کو نقصان پہنچا دیتی ہیں یہ وائرس کی شکل میں، وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے قرآن کی دولت، آپ کی تلاوت کی دولت، آپ کی تالیف اور تصنیف کی دولت اور بہت ساری چیزیں خراب اور اکارت ہو کر کے ضائع ہو جائیں، بلکہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف کیا کرے؟ توجہ دے اور دھیان دے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اپنے نفس کی اگر اصلاح چاہتے ہیں تو جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں، ان تمام بیماریوں سے، ان تمام گناہوں سے جو آپ کے دل کو کیا کر دیتے ہیں؟ بیمار کر دیتے ہیں، ان سے توبہ کریں، وہیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کا کیا کرتا ہے؟ محاسبہ کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ انسان ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو جان لیتا ہے اور آنے والے دن کے لیے کیا کرتا ہے؟ تیاری کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے نفس کا محاسبہ ہی نہیں کریں گے، آپ کو یہی غرور ہے کہ ہم سب سے بڑے نیک ہیں، یہ بھی ایک مشکل ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ انسان سمجھے ہم سب سے بڑا دیندار میں ہی ہوں، جنت کا ٹھیکیدار میں ہی ہوں، سب سے بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں میں کرتا ہوں۔ اگر ایک انسان نیکی کر لے تو اسے اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ ہمیشہ، ہر صبح، ہر شام انسان کو اپنے اعمال کا کیا کرنا چاہیے؟ محاسبہ۔ اس لیے کہ محاسبہ نفس ایک انسان کو دو چیزوں کی توفیق دے گا۔ ایک طرف تو وہ اپنے گناہ کو جان پائے گا کہ فلاں جگہ ہم سے کمی ہو گئی ہے، فلاں جگہ ہمیں سے کوتاہی ہو گئی ہے، فلاں جگہ ہم سے لغزش ہو گئی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اسے توبے کی کیا مل جائے گی؟ توفیق مل جائے گی۔ تو محاسبہ نفس میرے بھائیوں ضروری ہے۔ صحابی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر اللہ کا خوف، نفس کا محاسبہ، جنہوں نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے، لیکن مرتے وقت اپنے عزیزوں سے کہا، اقارب سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری راکھ کو اڑا دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اکٹھا کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، بندے بتا تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ ڈر، یہی ہے احتساب، محاسبہ نفس ہے۔ اگر ایک انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا تو وہ آخرت کے دن سے ڈرے گا کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ احساس ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں، تو جہاں میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اعمال کا، اپنے آپ کا کیا کریں؟ محاسبہ کرتے رہیں، اور یہ محاسبہ نفس آپ کو آپ کی کمیاں بتائے گا، اور پھر آپ کو توبے کی کیا ہو جائے گی؟ توفیق مل جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے نفس کا محاسبہ چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر آخرت کا خوف بھی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ آخرت کا خوف، موت کی یاد انسان کی دنیا کی ساری لذتوں کو توڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت انسان کی دنیا کی ساری لذتوں کو، آرائش کو، جو کچھ ہے راحت، وہ سب کچھ آخرت کے مقابلے میں کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار سی لگنے لگتی ہے۔ تو آخرت کی یاد ایک انسان کو توبے کی طرف پلٹاتی ہے، آخرت کی یاد ایک انسان کو اپنے دل کی اصلاح کی طرف
جھکاتی ہے، آخرت کی فکر ایک انسان کو اپنے نفس کے تزکیے کی طرف کیا کرتی ہے؟ ابھارتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کو قرآن مجید کی تلاوت تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ شروعات ہے، جس طرح ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرتا ہے تو یہ تعارف ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ شروعات ہے نفس کے اصلاح کی، اور اس کے بعد یہ ان ساری چیزوں کی جن کو میں نے بتایا، یہ ساری ضرورتیں ہیں آپ کی، ایک ایک کر کے اپنے نفس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا نفس انشاءاللہ وہ نفس بنے گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کیا کری ہے؟ بشارت دی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہو جائے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سینے میں نہ ہو، ایسے انسان کو ایمان نصیب نہیں چہ جائے کہ وہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر پائے، ایسا انسان اپنے دل کی اصلاح کر پائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس انداز سے کی، ان واقعات کو پڑھنا، ان چیزوں کو جاننا، سیرت کا مطالعہ کرنا، بلکہ مختصر اگر جملہ میں کہوں تو علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، یہ اس بات کے لیے آپ کے لیے معاون بنے گا، مفید بنے گا کہ آپ اپنے نفس کی کیا کر سکیں گے؟ اصلاح۔ اس لیے کہ جہالت ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، جاہل انسان کی اصلاح اتنی آسانی اس کے ساتھ ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کی تعلیم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر نفس کا تزکیہ آسان ایک انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو غیرت ہونی چاہیے ایمانی۔ غیر قوم کے عادات و اطوار سے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ برادران وطن ہوں، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے زندگی کے دوسرے معاملات ہوں، ہر معاملے میں چہرہ مہرا ہو، کپڑا رہن سہن ہو، لین دین ہو، دوستی اور دشمنی ہو، معیار آپ کو غیرت کی بنیاد پر رکھنی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اگر آپ نے یہ بھی کر لیا تو پھر آپ کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر آپ کے نفس کی اصلاح ہو گئی تو میرے بھائی اور دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے دے توبہ کی، رب کریم ہمیں توفیق دے دے اپنے دلوں کی اصلاح کی، رب کریم وہ دل دے دے جس دل میں کوئی کینہ نہ ہو۔ رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے عرض کر رہے ہیں کہ ساتھیوں، جنتی دیکھنا ہے تو دروازے کی طرف دیکھو۔ صحابہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مقام فلاں کو ملنے والا ہے، یہ فلاں کا حصہ جائے گا، فلاں بھی آئے، فلاں بھی آئے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں، ان کے گھر تک چلے جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر کس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں 3 دن گزار کر کے بھی چلے آئے، اور اس کے بعد ان کو معلوم نہیں، کہا چچا میں تو ایک چیز جاننے کے لیے آیا تھا، ویسے میں نے کہا تھا کہ ابا سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے، کون سی خوبی ہے آپ کے اندر؟ کہا جب میں سوتا ہوں تو اس سینے میں کوئی کینہ۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے سینے میں جو دھڑکتا ہوا ہمارا دل ہے، اس دل کے اندر شیطان کی جو جگہ ہے، وہاں روحانیت، وہاں ایمان، وہاں قرآن کی تلاوت اس قدر بھر دے کہ شیطان کا وسوسہ وہاں کام نہ کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اس دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا، اس دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو گیا، نفس کی آپ نے اصلاح کر لی، دل آپ کا ٹھیک ہو گیا، تو میں نے آپ سے کہا کہ پھر آپ بیابان میں ہوں، پھر آپ بند کمرے میں ہوں، پھر آپ رات کی تاریکی میں ہوں، قانون کے خوف سے آپ گناہ سے نہیں بچو گے، لیکن اللہ کے خوف سے آپ گناہ سے ضرور بچو گے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں گھر میں، آپ نے خادمہ کو آواز لگائی، کس بات کے لیے؟ کوئی ضرورت تھی، خادمہ نے سنا، بچی تھی، انسنی کر دی۔ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے طبعی طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا الخوف لاوجعتک، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا کہ اے بچی تیرا جتنا گناہ ہے، جرم ہے، اس سے کہیں تیز نہ میں تجھے مار دوں، اور اللہ
اس ظلم کے ناطے میری گرفت. اللہ اکبر. سید البشر ایک خادمہ کو ڈانٹنے جا رہے ہیں, چھڑی بنا کر کے مسواک سے مارنے کی خواہش ہو رہی ہے اس لیے کہ اس نے گستاخی کی, لیکن جب سینے میں دل ہے, اللہ کا خوف اس میں ہے, اس کا تزکیہ ہو چکا ہے, اس کی اصلاح ہو چکی ہے, تو اس قدر ڈر ہے اس کے اندر کہ وہ ہاتھ روک لیا جاتا ہے. ہاتھ روک لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کمائی کر کے لے کر کے کوئی چیز آتا ہے, وہ زمانے جاہلیت میں اس نے کہیں کہانت کی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ابو بکر صدیق, وہ بھی ایمان لے آیا, غلام تھا, غلام کی طرح ہے. اسلام لانے کے بعد اس نے وہ پیسہ حاصل کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے جب دے دیا تو کھا لیا, لیکن اللہ اکبر, سینے میں اللہ کا خوف تھا, دل ان کا صاف تھا, اس کی اصلاح ہو چکی تھی, نفس اللہ کی بندگی میں لگا تھا, نفس کی بندگی میں نہیں تھے وہ. جب ان کو احساس ہوا کہ معدے کے اندر کوئی حرام چیز چلی گئی ہے تو انہوں نے انگلیاں ڈالیں اور اس چیز کو کیا کر دیا, پلٹی کر دی. یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ جب آپ اپنے نفس کی کیا کر لیں گے, اصلاح کر لیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ, صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کرنے کی فضیلتیں بیانی. جوش میں آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس زمین ہے, ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے, ایک ساتھی صحابی تھے, کہا جاؤ لے لو. وہاں جب ناپنے کی بات آئی, مختصر بات میں کہہ رہا ہوں, تو کیا ہوا, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا یہاں سے لے لو. انہوں نے کہا دینے کو تو یہاں سے کہا تھا اور اب یہاں سے دے رہے ہو, طبعی بات ہے, غصہ آ جانا. ابوبکر صدیق کو بھی تکلیف ہوئی, کہا لالچی لگ رہے ہو, لیکن فوراً احساس ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان میں کیا کر دی. یہ کون سا نفس ہے جس کے اندر اتنا سا گناہ بھی ہضم نہیں ہو پا رہا ہے, بلکہ بھڑک پریشان ہو جا رہے ہیں. اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. کیوں کہ یہاں جو بھی ہو جائے, لیکن اللہ کے ہاں کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے. جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے میرے بھائیوں, اور نفس اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگ کر کے مطمئنہ بن جاتا ہے, تو پھر اس کے اندر اسی قسم کا خوف بنتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, وہ دودھ والا واقعہ لڑکی کا بڑا مشہور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اور بڑی مشہور بات ہے کہ انہوں نے اس کو بہو بنایا, اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے خوف سے اس چیز کو ایسا نہیں کروں گی. ماں کا بات اس نے ٹال دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دیگر صحابہ کے واقعات کو آپ دیکھیے. آخر یہی صحابہ تھے جو بہت سارے گناہوں میں لپت تھے, لیکن ان کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ انہوں نے جب اپنے نفس کی اصلاح کر لی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفوس کا, ان کے ذہنوں کا, ان کے دلوں کا جب اصلاح کر دیا, تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ انسان کامل بننے لگے. اور پھر ان کے یہاں جو چیز ابھرتی تھی اس کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا تھا, اور خود اس معاشرے پہ پڑتا تھا. میرے بھائی اور دوستو, ایک واقعہ کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں. ان کے باپ مبارک, عبداللہ ابن مبارک ہی نے کتاب لکھی ہے الزہد, بڑی مشہور کتاب ہے. ان کے باپ مبارک غریب آدمی تھے. کسی بادشاہ زادے کے ہاں, آج ہمارے یہاں بھائی بہت سارے ہوتے ہیں, مزروں میں کام کر رہے ہیں, دل چھوٹا مت کریں. انسان وہ غریب نہیں جس کے پاس مال کم ہے. غریب وہ انسان ہے جو ایمان کی دولت سے کیا ہے, محروم ہے, جو اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے, اپنے نفس کو برائی میں لپت کر کے اللہ کے عذاب کا اسے کیا بنا دے, حقدار بنا دے. وہ انسان محروم ہے, وہ انسان غریب ہے. غریب وہ انسان نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ دنیا ہے, کٹ جائے گی میرے بھائیوں اور دوستو, لیکن اگر ایمان کے ساتھ کٹی ہے, دل کے اصلاح کے ساتھ کٹی ہے, اوقات آپ نے اپنے نفس کے تزکیے میں لگایا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک ڈبکی دے گا. دنیا کے ساری غم آپ بھول جاؤ گے, لیکن سارے مزے اڑا لو, جھوٹ اور بےایمانی کر کے, دولت کما کر کے, دغا دے کر کے, اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈال دے گا تو ایک ڈبکی میں ساری دنیا کی لذتیں آپ کی کیا ہو جائیں گی, فانی ہو جائیں گی. بات چل رہی تھی عبداللہ ابن مبارک کے باپ مبارک کی کہ وہ باغ لگاتے تھے. باغ لگایا انہوں نے. ایک دن بادشاہ زادہ وہاں گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, آم کا باغ تھا. کہا مبارک, کہا ہاں مالک, ذرا دیکھنا کہ نفس کی جب اصلاح ہو جائے, دل میں اللہ کا خوف جب بس جائے, تو انسان کس طرح ہو جاتا ہے, کس قدر اللہ سے ڈرنے لگتا ہے. کہا آم توڑ لاؤ میٹھے میٹھے. انہوں نے آم توڑا اور لا کر کے رکھ دیا. کچھ آم کھٹے نکلے, کچھ آم میٹھے نکلے. کہا بھائی یہ تو کھٹے کھٹے, تم میں دوستوں کے ساتھ آئے, میٹھے آم توڑ لاؤ. پھر جا کر کے وہ توڑ کر کے لے کر کے آئے. پھر اس میں سے کچھ آم میٹھے نکلے, کچھ کسیلے نکل گئے. غصہ ہو گیا,
اور کہا عجیب انسان ہو تم سے میں کہہ رہا ہوں کہ میٹھے میٹھے آم توڑ لاؤ اور تم جو ہے کہ نام ہے کھٹے آم خراب آم لے آتے ہو، ردی آم لے آتے ہو، کسیلے آم لے آتے ہو۔ مبارک نے جو عبداللہ کے باپ تھے انہوں نے کہا مالک مجھے پتہ نہیں ہے کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کڑوا یا کسیلا ہے۔ کہا تم نے اتنے دن سے یہاں باغ کو لگایا، اتنے دن سے تم اس باغ کے اندر ہو، تم نے اس باغ کا پھل نہیں کھایا؟ کہا آپ نے اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف، نفس کی اصلاح، دل کی اصلاح جب ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ جب ہو جاتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت جب پیاری ہوتی ہے، نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، تو فجر میں اٹھنا بھاری نہیں گزرتا۔ پھر انسان اپنی نگاہوں پر کیا رکھتا ہے؟ پہرہ داری کرتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ سمجھتے ہیں زبان سے جو بک دیا چھوٹ خلاص، آنکھ سے جو دکھا لیا دیکھ لیا، کوئی بات نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ کے باپ مبارک انہوں نے کہا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کے پاس اکلوتی بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ دے دیا، اور اسی مبارک نسل سے یہ عبداللہ پیدا ہوتے ہیں جو وقت کے محدث بنتے ہیں اور کتاب الزہد جیسی کتاب دنیا کے لیے لکھ کر کے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے ہمیں توحید کی دولت دی ہے، ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، ایمانی غیرت کو جگائیں اور ہم اپنی حقیقت کو جانیں۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم اپنے نفس کو خاک آلود کر دیں، اپنے نفس کو ہم جو ہے غد و غبار میں لپت کر دیں، گناہ میں اٹا دیں، یا ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں؟ بلا شبہ نفس کی اصلاح ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اس طرف ہمیشہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاق و کردار کی بلندی عطا فرما، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور ہم جب تک جئیں ایمان اور اصلاح پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ رب کریم ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، ہم سے انسانی بنیاد پر اگر غلطی ہو جاتی ہے الہ العالمین ہمیں اس سے توبے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں جو سختی ہے الہ العالمین اس سختی کو نکال دے، اس سختی کو دور کر دے، تاکہ ہم اپنے دل کی آسانی سے اصلاح کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو فکر بھی ہوتی تھی ہمیشہ آخرت ہی کی، وہ جب بھی آتے تھے سوال کرتے تھے تو آخرت کی، جنت کیسے ملے گی، اللہ کے رسول ہماری آخرت کیسے سنورے گی؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امسح راس یتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرو، اس سے تمہارا دل کیا ہو جائے گا۔ اللہ تو ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرما جن کاموں کے ذریعہ ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔